ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت ہی زیادہ پرندے رہا کرتے تھے۔ وہ جنگل اتنا خوبصورت تھا کہ سب پرندے اس جنگل میں مل جل کر رہا کرتے تھے، اور اسی جنگل میں ایک چالاک کوا بھی رہا کرتا تھا۔ وہ کوا بہت ہی زیادہ شاطر اور بہت ہی زیادہ چالاک تھا۔ ایک دفعہ کوا اپنے من میں سوچتا ہے، ارے یہ چڑیا تو اپنے بچوں کو بہت ہی زیادہ تیاری کرا رہی ہے شکار کرنے کی اور ٹہرنے کی۔ میں اپنے بچوں کو کیسے تیاری کراؤں؟ میں اپنے بچوں کو جب بھی تیاری کے لیے لے کے جاتا ہوں اتنے منحوس ہیں کہ تیاری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ایسے ہی وہ کوا اپنے دل ہی دل یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو اپنے جیسا شاطر اور چالاک کیسے بناؤں، پر اس کے دونوں بچے بہت ہی زیادہ معصوم تھے، کیونکہ ان کو ابھی تک اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے۔ پر کوا تھا کہ اپنے بچوں کو روزانہ ہی ڈانٹتا تھا اور کام کے لیے تیار کرتا تھا۔ ایسے ہی دن بیتتے گئے اور کالو کوے کے بچے بڑے ہو گئے تھوڑے۔ ایسے ہی ایک دفعہ چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ جیسے چڑیا اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا رہی تھی تو وہ ساری باتیں اس کی کوے نے سن لی، اور کوا بھی ان باتوں کی طرف دھیان دینے لگا، اور پھر کوے نے ایسا کیا جیسے چڑیا کرتی تھی۔ ایسے ہی وہ کوا چڑیا کی ساری باتیں سن کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا اپنے بچوں کو لینے کے لیے، کیونکہ کالو کوے کو سب کچھ پتا چل گیا تھا کہ چڑیا اپنے بچوں کو کس طرح سب ہنر اور شکار کرنے کا طریقہ اور کھانا پانی ڈھونڈنے کا طریقہ سکھا رہی ہے۔ پھر ایک دفعہ چڑیا کو یہ پیغام ملا کہ اس کی بہن بہت ہی زیادہ بیمار ہے اور اس کو یاد کر کر کے روتی ہے۔ پھر چڑیا اپنے گھر سے روانہ ہو جاتی ہے اپنی بہن کی تیمارداری کے لیے۔ چڑیا کی بہن چڑیا کے گھر سے بہت ہی دور دوسرے جنگل میں رہا کرتی تھی۔ چڑیا اڑتے اڑتے چڑیا کو شام ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی بہن کے وہاں ہی ایک رات گزارتی ہے۔ پھر وہ چڑیا اڑتی اڑتی اپنی بہن کے جنگل پہنچ ہی جاتی ہے۔ ارے اپی جان، میں نے تو سنا ہے کہ آپ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ ہاں جی اپی، میں نے ہی کالو کوے کو آپ کی طرف بھیجا تھا کہ میری اپی کو میرا بتانا کہ میں بہت ہی زیادہ بیمار ہوں، مجھے آ کر مل جائیں۔ اس طرح وہ دونوں بہنیں آپس میں بہت ہی زیادہ باتیں کرتی ہیں، اور پھر چڑیا بولتی ہے کہ میں اب گھر جاتی ہوں کہ میرے بچے گھر پر اکیلے ہیں۔ پر چڑیا اس کی بہن بولتی ہے کہ چڑیا آج رات یہیں رک جاؤ، کافی دیر ہو چکی ہے۔ پھر چڑیا رات ادھر ہی گزار دیتی ہے۔ جب چڑیا صبح گھر آتی ہے تو اس کو اپنے گھر میں ایک بھی بچہ نہیں ملتا، اور وہ روتی ہوئی کالی کوی کے پاس جاتی ہے۔ ارے بہن، میرا تو ایک بھی بچہ میرے گھر پہ نہیں ہے، میرے بچے پتہ نہیں کون لے گیا اور کون یا کھا گیا ان دو معصوموں کو۔ چڑیا اپنے بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ روتی ہے، پر کالی کوی اس کو کہتی ہے، ارے بہن، اللہ کی مرضی ہے، مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ تمہارے بچے کہاں ہیں۔ میں کل سے ہی تمہارے بچوں کو نہیں دیکھا تمہارے گھونسلے میں، مجھے لگا کہ تم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہی لے گئی ہو۔ ایسے ہی کالی کوی اور چڑیا آپس میں باتیں کرتی ہے۔ چڑیا بہت ہی زیادہ روتی ہے، پر کالی کوی کو بیچاری کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ وہ شیطان کوے نے ایسا کیا کہ جہاں وہ چڑیا اپنے بچوں کو چھوڑتی تھی، کالو کوے نے اس کے بچوں کو وہاں سے نکال کر کہیں دور پھینک دیا اور ادھر اپنے بچوں کو اس پانی میں رکھ دیا۔
پر اس کے بچے بہت ہی چھوٹے تھے۔ اس کے دونوں بچے اس پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور کالو کوا بہت ہی زیادہ پچھتاتا ہے اپنی غلطی کے اوپر۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے کالو کوے نے لالچ کیا، اس کا لالچ کا جو انجام تھا وہ اس کے بچوں کو بھگتنا پڑا۔ بچوں، اس کہانی سے آپ کو کیا سیکھ ملتی ہے کہ کالو کوے نے کیا لالچ کیا اور پھر اس کو اس کے لالچ کی سزا ملی۔ اگر آج کی سٹوری ہماری آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔